پہ جو ججز ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آتے ہیں اٹ شوڈ بی آن دا بیسس آف سینیورٹی کم فٹنس, لیکن سینیورٹی جو ہے اس کو ملوز خطر رکھا جائے اور کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہوں تو پھر ہی سینیورٹی کو بائی پاس کیا جائے. لیٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جہاں پہ کہ ججز کی میرٹس ڈی میرٹس ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے, نامنیز تھے, اس کو کم ڈسکس کیا گیا اور آپس میں کہا کہ اس طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ 2 ججز ادھر سے لے لیں تو 3 ادھر سے لے لیں اور آپس میں ایک قسم کا یعنی تصفیہ ہو جائے, سمجھوتا ہو جائے. تو ہر ممبر جو ہے جوڈیشل کمیشن کا وہ ایکول ممبر ہے. ہر ممبر کو چاہیے کہ وہ ایک ایک بندہ نامینیٹ کرے ہائی کورٹ کے لیے, ایک ایک سپریم کورٹ کے لیے, اور پھر ان کے ٹیبولیٹ کرے, ان کو دیکھیں, ان کی رپورٹس دیکھیں اور جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے وہ لیں. تو یہ 2 چیزیں اگر یہ کریں گے تو یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی باری نہیں تھی ابھی سپریم کورٹ آنے کی وہ مرہون منت فیل کرتے ہیں. جب سینیورٹی بیسس پہ کوئی شخص آئے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں سینیورٹی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں, میں کسی کے چیف جسٹس کے مرہون منت نہیں ہوں. اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ بالکل امپیکٹ نہیں ہوگی. تو اس کے ساتھ میں آخری بات بس یہ آپ سے کرتا چلوں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کی ساکھ جو ہے وہ اچھی رہے, اور اگر ساکھ کچھ نقصان ہوا ہے تو وہ بحال ہو, اور اس میں حکومت جو ہے پوری طرح سے کوشاں ہے, عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اپنے معاملات جو ہے افہام و تفہیم سے مل کے سارے ججز اس کو طے کریں. اب آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں میرے لیے تو میں حاضر ہوں. جی سر. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے جو الگ ہونے چاہیے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ کو کیونکہ ریفارم اس کو آپ کیسے ریکمینڈ کریں گے یا یہ اس کا دوسرا ذرا ایک ایک کر کے دے دیں. آپ بے شک دوسرا بھی پوچھیں, ٹھیک ہے نا, ایک ایک کر کے, کیونکہ جب وہ 3 سوال کٹھے آتے ہیں نا تو ذہن میں ایک ہوتا ہے. تو جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آپ نے تجویز دی ہے میں تو خود سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی تجویز ہے, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ہماری جو موجودہ عدالتیں ہیں وہ جو مقدمات ہیں ان کے مختلف, ان میں زیادہ توجہ دیں, اور بڑا بیک لاگ بھی ہے, اور اس کے لیے ہمیں اسپیشلائز کورٹ چاہیے. اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں یہ تجربہ جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ اس طرح کے جو سیاسی محرکات کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنتے ہیں. تو میں بالکل اسی ذہن کا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہیں ہمیں بنانے چاہیے. لیکن آپ سے میں یہ رائے لوں گا آپ کی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے, اس میں بھی ہم نے فوقیت جو ہے وکیلوں کو اور ججوں کو دینی ہے, یا ہم اور واکس آف لائف سے بھی لوگوں کو شامل کریں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے سوچنے والی. تو اس پہ بھی غور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کچھ اچھے نان کنٹروورشل ایکس چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں, یا اس لیول کے سپریم کورٹ ججز ہیں, یا چلے نہیں ایک بندہ سپریم کورٹ گیا, ہائی کورٹ کا ایک اچھا جج تھا, تو ان میں سے چند لوگ ادھر سے لے لیں, آپ کچھ پارلیمنٹیرینز لے لیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ صرف وہ ہے عرفان قادر ہے چونکہ اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, یا کوئی جج یا چیف جسٹس ہے. کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو ہمارے یہ میڈیا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اتنا کانسٹیٹیوشن آتا ہے. یہ جو یہ سارے ایکسپرٹ ہیں, یہ پارلیمنٹیرینز کسی جج سے کسی وکیل سے کم کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہے. اکثر جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو وکیلوں کے کرنے کی چیز ہے. نہیں, آپ پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ کے کرنے کی چیز ہے. تو لہذا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آپ پارلیمان کے لوگوں کو لائیں جو نان کنٹروورشل ہیں, آپ لیگل فریٹرنیٹی سے اچھے لوگ لے کے آئیں, وکلاء سے بھی لے آئیں, میڈیا سے لے کے آئیں, میڈیا سے کیوں نہ لائیں. اب یہ جو بہت ساری لاٹ ہے ہمارے میڈیا کے جو ہمارے سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, موسٹ آف دیم وہ اتنے اچھے ہیں, ان کی انسائٹ اتنی زیادہ ہے کہ میں تو جو نئے ججز آئے ہیں ان سے زیادہ ان کو لو آتا ہے. یہ جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں بڑے ان ڈیپتھ یہ لوگ سمجھتے ہیں. تو پھر اچھے جو بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنا ہر مطمع فکر سے جو لوگ آپ شامل کریں,
وہ 8-10 لوگوں کا بنائے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, تاکہ وہ انہی کیسز سے ڈیل کرے. سر جی ایک اور لاسٹ ہے, یہ جو KP اور پنجاب میں نگران سیٹر ہے کانسٹیٹیوشن میں ہاں یہ 90 ڈیز سے گزر گیا, ابھی کی لیگل اور کانسٹیٹیوشن پوزیشن کیا ہے؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اسمبلی تحلیل ہوگی, خواہ اس کو تحلیل کیا جائے خواہ وہ اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے بنے گا, اور تب تک رہے گا جب تک کہ الیکشنز ہو نہیں جاتے. یہ نہیں ہوگا کہ اب اگر الیکشن میں تاخیر ہو گئی ہے تو ملک جو ہے بغیر حکومت کے ہوگا, تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کہ اگر 3 مہینے نہیں ہوتے, 4 مہینے نہیں ہوتے, 6 مہینے نہیں ہوتے, جنگ لگ جاتی ہے, کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے, کوئی آفت آ جاتی ہے, عرضی و سماوی کچھ آ جاتا ہے, تو جب تک الیکشنز ہو نہیں جاتے, نئی حکومت ان پلیس نہیں آ جاتی, اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ وہ 30 دن کے بعد یا 60 دن کے یا 90 دن کے بعد گھر چلے جائیں گے. وہ تب تک گھر نہیں جائیں گے جب تک نئی حکومت انسٹال نہیں ہو جاتی. راشد حبیب صاحب کی اروائی. جی سر. میں بھی 2 سوال کروں. سر آپ 3 کریں. آپ 3 کریں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان کوئی تنازع نہیں. جی لیکن یہ بھی پہلا بات ہے کہ حکومت ایک مشیر عدلیہ کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو پہلا جواب دے دوں آپ کو کہ میں جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں وہ عدلیہ کے ساتھ میں کھڑا ہوں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا, اور میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس مائنورٹی کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدارا آپ بھی اس ملک کا ایک بہت اہم ستون ہے, تو آپ اپنے ڈفرینسز دور کریں, کیونکہ اس سے نہ صرف کہ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ ملکی معیشت پہ بھی اس کے نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں. اس وجہ سے میں آیا ہوں. میں اس لیے نہیں, میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس سے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں نے کوئی مداخلت کی ہے. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بتایا بینچز کے حوالے سے, جی ابھی جو ریسنٹ کیس ہوا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا, اس میں ایک جج صاحب نے اس کے باوجود ذکر کی کہ ان کی ایک عزیز اس معاملے میں ملوث تھے, اور کہا بھی گیا کہ آپ اس میں شامل ہوں, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ آپ حکومت بینچز کی تشکیل کو کنٹرول نہ کریں, یہ ہمارا کام ہے. اور انہوں نے وہ سنا بھی اور کمیشن کو کی کارروائی کو سسپینڈ بھی کیا. سے آپ کہتے ہیں اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ میں آپ سے ہی پوچھ لوں گا. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ کیس آیا تھا, ساس بھی بڑی قریبی رشتہ ہوتا ہے ساس کا, اور داماد جو ہیں وہ جنرلی ساسوں کے بڑے برخوردار ہوتے ہیں. تو مجھے بھی خوشی ہے کہ ہمارے وہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنی ساس کے بہت برخوردار ہیں. اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن جب کسی جج کے عزیز کا کیس آ جائے, آپ مجھے بتائیں کہ میں اٹارنی جنرل تھا نا جب وہ کیس آیا تھا ارسلان افتخار کا, آپ کو یاد ہے کہ پہلے دن میں نے کیا کہا تھا جب میں روسٹرم پہ کھڑا ہوا تھا؟ تو میں نے مؤدبانہ گزارش کی تھی چیف صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جج شیل ریزولوٹلی ڈکلائن ٹو ہیئر دا کیس آف ہز ریلیٹو. سر, ہو کین بی اے گریٹر ریلیٹو دین ونز اون سن؟ تو میں نے کہا تھا ان سے کہ جناب اس کو کنسیڈر کر لیں پراپرائٹی کو, کہ جناب کو اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو وہی بات میں آج بھی کر رہا ہوں کہ ان کو تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوچنا نہیں چاہیے تھا. ججز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریموٹسٹ باعث بھی ان کا نظر آئے تو ایک آنریبل جج 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچے گا اور وہ بینچ سے ہٹ جائے گا. لیکن یہ جو آزاد عدلیہ میں کچھ ججز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آخر تک کیس سے چمٹے رہتے ہیں. ان میں سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹو کانڈکٹ افتخار چودھری صاحب کا پھر بھی بہتر رہا ہے کہ وہ 1-1.5 دن تو اس کے چمٹے رہے, اس کو اس کے ساتھ بڑی کوشش کی, لیکن ایونچولی ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ واقعی زیادتی ہوگی, اور انہوں نے بلکہ میری طرف دیکھتے ہوئے تب کہا تھا کہ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, میں بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا. تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے بینچز پہ. سوال میرے 3 ہیں, جی میں باری باری کر رہا ہوں. جی پہلے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی اپنی تصویر. جی یہ جو آج کل ہو رہا ہے اس کو آپ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دیں گے یا آپ کہیں گے کہ محبت الوطنی کا جو سرٹیفکیٹس ہے وہ بٹ رہے ہیں؟ آپ پہلے اس کا جواب دیں. دیکھیں, اگر تو آپ میری ذاتی رائے لیتے ہیں تو مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. مجھے تو 100% یہ پولیٹیکل انجینئرنگ لگتی ہے.
ہاں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرے سامنے اب تک جو شواہد آ چکے ہیں، جو پیسز آ چکے ہیں، جو سرکمسٹانسز آ چکے ہیں، کہتے ہیں نا جی کہ وٹنسز میں لائے بٹ سرکمسٹانسز کی ناٹ.